السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 27.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ ہوا میں نمی کا تناسب 89% ہے اور مغرب سے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ پشاور میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہم کسی کے اشارے پر نہیں چلتے، اس لیے اگر 41 دنوں میں حکومت نے عوام کو ریلیف نہیں دیا تو کسی کو ڈی چوک سے نہیں روک سکوں گا۔ پشاور میں مہنگائی، بجلی بلوں اور ٹیکسز میں اضافے کے خلاف منعقدہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ عوام ٹیکسز میں اضافہ، بجلی لوڈ شیڈنگ اور تیل کی قیمتوں سے پریشان ہے۔ 25 کروڑ عوام کا کوئی ترجمان نہیں، ملک میں اپوزیشن اور حکومت نہیں، کارکنان تیار رہیں، طویل جدوجہد کرنا ہوگی۔ 14 اگست کی شام یا رات سے 18 اگست کے دوران ملک میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغرب، بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں ملک پر اثر انداز ہوں گی، جن کے باعث اسلام آباد، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بعض مقامات پر موسلا دھار بارشیں ہو سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 15 اگست کی شام یا رات سے 18 اگست کے دوران سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ قصور میں ڈویژنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر فواد شہزاد مرزا نے ریسکیو آفس کا اچانک دورہ کیا، جہاں پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر نیر عالم خان نے ان کو خوش آمدید کہا۔ دورے کے دوران انہوں نے ایمرجنسی گاڑیوں اور آلات کا تفصیلی معائنہ کیا، جس پر ڈاکٹر فواد شہزاد نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرپرائز وزٹ کا مقصد عوام الناس کو معیاری ریسکیو سروسز کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ شکر گڑھ میں جشن آزادی کو منانے کی تیاریاں جوش و جذبے سے جاری ہیں۔ بچے، بڑے، خواتین سبھی جشن آزادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ مزید تفصیل بتائیں گے شیخ حسن، جو وہاں پر اس وقت موجود ہے۔ جی حسن، بتائیے گا۔ بالکل 14 اگست جشن آزادی کا دن جیسے جیسے قریب آ رہا ہے تو شکر گڑھ میں بھی جو سبز ہلالی پرچموں کی بہار سے آ گئی ہے۔ جگہ جگہ اسٹال سج چکے ہیں، جہاں پر جو نوجوان ہیں وہ سینے پر لگانے کے لیے بیجز اور گھر میں لہرانے کے لیے جھنڈے خریدنے میں مصروف ہیں۔ تو میں اس وقت شکر گڑھ کے ایک اسٹال پر موجود ہوں، جہاں پر جو خواتین بچوں کی بڑی تعداد یہاں پر جھنڈے، جھنڈیاں، بیچز اور باجے خریدنے میں مصروف ہیں، جبکہ جو خواتین ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ خواتین بھی خوبصورت پاکستانی جھنڈے پر بنے ملبوسات خریدنے میں مصروف دکھائی دے رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جب ہماری خواتین بچوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ہمارا قومی تہوار ہے، ہم اسے ملی جوش و جذبے کے ساتھ منائیں گے۔ جی، ملک بھر میں یوم جشن آزادی کی تیاریاں بھرپور انداز سے کی جا رہی ہیں۔ وطن عزیز سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے حافظ آباد کے شہریوں نے 500 میٹر لمبا قومی پرچم تیار کر کے مثال قائم کر دی۔ شہری جشن آزادی کی تیاریاں کس طرح سے کر رہے ہیں، مزید تفصیل بتائیں گے ہمیں شفقت علی پہلوان، جو اس وقت وہاں پر موجود ہے۔ جی شفقت، بتائیے گا۔ آج بالکل اپنا پیارا ملک پاکستان آزاد ہونے کی خوشی میں جو 14 اگست ہے، یہ حافظ آباد میں بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور جو اپنے ملک سے محبت کرنے والے ہیں، ایک جو پاکستانی وہ میرے ساتھ موجود ہے، اس نے اپنا پیارا پرچم جو ہے وہ تقریباً 500 گز کا تیار کیا ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس نے کس محنت اور کس انداز کے ساتھ اس کی تیاری کی ہے۔ جی، آپ نے یہ جو اپنا ملک کا جو پرچم ہے جذبہ رکھتے ہوئے، محبت رکھتے ہوئے اس کی تیاری کی ہے، اس کی تیاری کس مراحل سے گزری ہے؟ جی، پاکستان سے محبت کرنا میں سمجھتا ہوں ایمان کا حصہ ہے، تو اس دفعہ سوچا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے جس سے عملی طور پر میں پاکستان سے محبت کرنے کا ثبوت دے سکوں۔ تو یہ 500 میٹر کا ایک جھنڈا ہم نے تیار کیا، قومی پرچم تیار کیا۔ اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، اپنی ذاتی جو منافرت ہے، ذاتی انائیں ہیں، اپنے ذاتی جو تفرقات ہیں، ان کو ہٹ کر 14 اگست والے دن ہم اس پرچم کے نیچے ایک نیا عہد کریں گے کہ اس کی ترقی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے ہم ہر وہ کام کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں۔ آج ان کا کہنا ہے کہ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہ 500 گز کا جو پرچم تیار کیا ہے، یہ اپنے وطن سے جو محبت دکھائی ہے، انشاءاللہ اگلے سالوں میں بھی جتنی ان کی زندگی عطا ہے یہ محبت دکھاتے رہیں گے۔ جی، سمڑیال اور گرد و نواح میں یوم آزادی جوش و خروش سے منانے کے حوالے سے تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہروں، مضافاتی علاقوں میں سبز ہلالی پرچموں، جھنڈیوں، باجوں اور جشن آزادی منانے کے متعلقہ سامان سے سٹال سج گئے ہیں۔ بچے بڑے جشن آزادی منانے کے لیے پرچم اور سامان خریدنے میں مصروف ہیں۔
شاہ نواز قتل معاملے پر کوٹ سبزل تھانہ کے باہر حالات کشیدہ ہو گئے۔ احتجاجی مظاہروں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج، ہوائی فائرنگ اور آنسو گیس کے شیل چلا دیے اور مزید نفری رحیم یار خان سے آنا شروع ہو گئی۔ چشتیہ میں آج ابر رحمت کھل کر برسی۔ بارش ہونے سے ہر شہری خوشی سے کھل اٹھا۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا مگر ابر رحمت زحمت بن گئی۔ ہر طرف پانی ہی پانی کھڑا ہو گیا جس سے بلدیہ کی کارکردگی کا پول بھی کھل گیا۔ لگاتار بارش سے گلیاں محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ بارش کی وجہ سے موٹر سائیکل بند ہونے سے عوام پانی میں دھکا لگانے پر مجبور ہیں۔ سمندری میں دن دہاڑے ڈکیتی کی بڑی واردات۔ 3 مسلح ڈاکو دکان سے 10 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واردات کی CCTV فوٹیج اسپیشل ٹی وی کو موصول ہو گئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ تاحال ڈاکوؤں کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ منشن آباد میں افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ گاڑی بے قابو ہو کر نہر میں گر گئی جس کے نتیجے میں 2 نوجوان ڈوب کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ بعد ازاں دونوں نوجوانوں کی ڈیڈ باڈیز کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر آباد میں تیز رفتار بس نے خاتون کو کچل دیا۔ ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ 42 سالہ خاتون اپنے شوہر کے ہمراہ موٹر سائیکل پر علی پور چھٹا سے واپس ونی کے تارڑ جا رہے تھے کہ بس نے انہیں ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں خاتون ٹائر کے نیچے آ کر کچلی گئی اور موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی جبکہ شوہر کو معمولی زخم آئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر بس کو اپنی تحویل میں لے لیا اور ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی۔ آزادی فلیوٹ مارچ وزیر آباد پہنچ گیا جہاں پر اسسٹنٹ کمشنر رب نواز، MPA وقار چیمہ اور پولیس کے اعلیٰ افسران، حکام سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے آزادی فلیوٹ مارچ کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر پنجاب کے ثقافتی کلچر کے مطابق گھوڑا ڈانس اور ڈھول کی تاب پر نوجوانوں نے بھنگڑے بھی ڈالے۔ شرکاء نے ہاتھوں میں سبز ہلالی قومی پرچم بھی اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر تقریب کا اہتمام کیا گیا جس سے شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر پاکستانی محب وطن ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کریں۔ پاکستان کے 77ویں یوم آزادی کے سلسلہ میں یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس بورڈ پنجاب کی ہدایت پر سپورٹس ڈپارٹمنٹ وہاڑی کے زیر اہتمام سپورٹس کمپلیکس جمنیزیم وہاڑی میں بیڈمنٹن بوائز کے مقابلے ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ نے کہا کہ جشن آزادی کھیلوں کا مقصد نوجوان نسل میں آزادی کی اہمیت بارے شعور اجاگر اور صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف مائل کرنا ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے بیڈمنٹن میچ کی فتح اور رنر اپ ٹیموں میں ٹرافیاں بھی تقسیم کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر وہاڑی عاصم بھٹی اور دیگر سمیت آفیشلز بھی موجود تھے۔ سامارو میں نوجوان نے پسند کی شادی نہ کرنے پر رشتہ داروں سے ناراضگی ہو کر زہریلی گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ نوجوان کو جلد ہسپتال منتقل کر کے طبی امداد دی گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ نوجوان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ عمر کوٹ میں چوری موٹر سائیکل کی شفٹنگ کے دوران پولیس اور ملزمان میں مقابلہ ہوا جس کے نتیجے میں 12 مقدمات میں ملوث بدنام زمانہ موٹر سائیکل چور زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ 2 ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 12 مقدمات میں موٹر سائیکل چور کو زخمی حالت میں سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تلہار کے قریب پیرو لشاری مچھار شاخ میں پانی کی کمی کے خلاف سینکڑوں آباد کاروں نے مرکزی شاہراہ بلاک کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سڑک بند ہونے سے پیرو لشاری شہر کے دونوں اطراف سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی جبکہ SHO اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نوشیر و فیروز میں جشن آزادی کے سلسلے میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی جس میں جوڈیشل کمپلیکس کے تمام ججز صاحبان، وکلاء، صحافتی، اسکاؤٹس اور پولیس افسران نے شرکت کی اور تقریب میں قومی ترانے کے ساتھ قومی پرچم کو سلامتی پیش کی گئی اور پرچم کشائی کے بعد وطن عزیز کی سلامت اور ترقی کے لیے بھی دعائیں مانگی گئی۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔